باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 24 ادغام یرملون کو پڑھیں گے۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ تنوین یا نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن قاعدہ نمبر 1 اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 اخفاء، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 اقلاب، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ادغام۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا را، میم لام، واو نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ الف مشق ادغام بلا غنہ۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو، یعنی لام اور را کی صورت، تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئے تو وہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر پڑھنے کو ادغام کہا جاتا ہے، اور ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے ملا کر پڑھنے کو اس کو ادغام بلا غنہ کہا جاتا ہے۔ ادغام بلا غنہ کا دوسرا نام ادغام تام بھی کہا جاتا ہے، یعنی ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ الف مشق ادغام بلا غنہ، ادغام را، محمد رسول اللہ من ربک غفورا رحیما عیشة راضیة، ادغام لام من لدن کل لہ یقل لہ رزقا لکم اف لکم من لبن، میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، میم زبر م، محمد، دال را پیش در، محمد، را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، محمد رسول، لام لام پیش لل، محمد رسول، لام کھڑا زبر لا، محمد رسول اللہ، ہا زیر ہی، محمد رسول اللہ، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را را دو زبر رر، غفورر، را زبر را، غفورر را، حا یا زیر حی، غفورر رحیم، میم دو زبر من، غفورر رحیمن۔ اگر ہم 2 زبر پر وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ من ربک غفورا رحیما، عین یا زیر عی، شین زبر ش، عیشہ، تا را 2 زیر تر، عیشۃ، را الف زبر را، عیشۃ را، غاد زیر ضی، عیشۃ راضی، یا زبر یا، عیشۃ راضیہ، تا 2 زیر تن، عیشۃ راضیۃ، آگے آیت عیشۃ راضیہ۔ ادغام لام،
میم لام زیر مل، لام زبلہ ملہ، دال نون پیش دن ملدن، ہا پیش ہو ملدن ہو، آگے آیت ملدن، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل کل، لام زبلہ کل، ہا الٹا پیش ہو کل لہو، آگے آیت کل لہ، یا زبریا کاف لام پیش کل یکل، لام زبلہ یکل، ہا الٹا پیش ہو یکل لہو، را زا زیر رس، قاف لام دو زبر قل رزقل، لام زبلہ رزقل، کاف میم پیش کم رزقا لکم، آگے آیت یکل لہو رزقا لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل افل، لام زبلہ افل، کاف میم پیش کم افل لکم، آگے آیت افل لکم، میم لام زیر مل، لام زبلہ مل، با زبر با ملب، نون دو زیر نن ملبن، آگے آیت ملبن۔ میم کے اوپر تشدید ہے تو میم مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، یعنی نون کے اوپر اور میم کے اوپر اگر تشدید ہو تو نون مشدد کو اور میم مشدد کو پڑھتے وقت یعنی پڑھنے میں غنہ ہوگا۔ تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکنا کیا کہلاتا ہے؟ غنہ کہلاتا ہے۔ دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے دو پیش کی تنوین کا را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے، یعنی ادغام بلا غنہ کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے نون ساکن کا را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ادغام بلا غنہ کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے دو زبر کی تنوین کا را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے، یعنی ادغام بلا غنہ کا دوسرا نام ادغام تام، ادغام بلا غنہ کا دوسرا نام ادغام تام ہے۔ تا کے نیچے دو زر کی تنوین، دو زر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اسے دو زر کی تنوین کا را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے نون ساکن کا لام میں ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ لام کے اوپر دو پیش کی تنوین، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے دو پیش کی تنوین کا لام میں ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے نون ساکن کا لام میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ قاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے دو زبر کی تنوین کا لام میں ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اور اس کے ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ فا کے نیچے دو زر کی تنوین ہے، دو زر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے دو زر کی تنوین کا لام میں ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے نون ساکن کا لام میں ادغام بلا غنہ ہوگا،
ادغام بلا غنہ کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اور ادغام بلا غنہ کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ با مشق ادغام مع الغنہ، نوران قاعدہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام میں بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ۔ ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اور ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون یعنی یومن دوسرے کلمہ میں آوے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یعنی یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف دوسرے کلمہ میں آوے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، یعنی ادغام مع الغنہ کا دوسرا نام ادغام ناقص بھی ہے، یعنی ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ ادغام یا خیرا یرا لقوم یوقنون من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء ادغام واو الہا واحدا رحیم ودود ان وهبت من ورائهم جنات وعيون موعد ادغام میم رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ ادغام نون من نبی نورا نہدی عاملة ناصبة لمن نريد فمن نكث يومئذ ناظرة، یہاں تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، لکھا نہیں گیا۔ خا یا زبر خی، را یا 2 زبر رین، خیرین یا زبر یا، خیرین یا، را زبر را، خیرین یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیرین یرہ، آگے آیت خیرین یرہ۔ لام سے لی، قاف واو زبر قو، لقو، میم یا 2 زیر من، لقوم یا واو پیش یو، لقوم یو، قاف زیر قی، لقوم یوقی، نون واو پیش نو، لقوم یوقنو، نون زبرنا، لقوم یوقنون، آگے آیت لقوم یوقنون۔ میم نون یا زیر من، کہیں پہ بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا، واو، میم، نون آئے تو نون ساکن کے بعد چاہے یا ہو،
چاہے میم ہو، چاہے یا ہو، یا نون ہو، یا واو ہو، تو وہاں ہجہ کرنے میں نون ساکن کو یا سے ملا کر پڑھیں گے. میم نون یا زیر من، یا واو زبر یو من یو، میم دو زیر من یومن. آگے آیت من یوم. میم نون یا زبر من، یا زبر یا من یا، قاف واو پیش قو من یقو، لام پیش لو من یقولو. آگے آیت من یقول. واو پیش وو، جیم واو پیش جو وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں وجوہ، یا واو زبر یو وجوہ یو، میم زبر ما وجوہ یوم، ہمزہ زیر ای وجوہ یوم ای، زال دو زیر زن وجوہ یوم اذن. آگے آیت وجوہ یوم اذ. حمزہ نون یا زبر ان، یا زبر یا ان یا، شین الف زبر شا، اوپر مد ان یشا، حمزہ زبر ا ان یشا. آگے آیت ان یشا. ادغام واو. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا واو دو زبر ہم، الہم، واو الف زبر وا، الہم وا، حا زیر حی، الہم واحی، دال دو زبر دن، الہم واحدن. آگے آیت الہم واحدا. را زبر را، حا یا زیر حی رحی، میم واو دو پیش مون رحیم، واو زبر و رحیم و، دال واو پیش دو رحیم ودو، دال دو پیش دن رحیم ودودن. آگے آیت رحیم ودود. حمزہ نون واو زیر ان، واو زبر و ان و، ہا زبر ہا ان وہا، با تا زبر بت ان وہبت. آگے آیت ان وہبت. وقفہ کرنے کی حالت میں جو حرف پہلے سے ساکن ہے اس پر وقفہ کرتے وقت ساکن نہیں کریں گے کیونکہ وہ حرف پہلے سے ساکن ہے. میم نون واو زیر میون، واو زبر و میون و، را الف زبر را، اوپر مد من ورا، ہمزہ زیر ای، من ورائی، ہا میم زیر ہم، من ورائہم. آگے آیت من ورائہم. جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جن نا، تا واو دو زیر تیوں جناتیوں، واو زبر و جناتیوں و، عین واو پیش جناتیوں و، یا واو پیش یو جناتیوں و
وعیو نون دو زیر نن جنات وعیون آگے آیت جنات وعیون میم نون واو زبر من واو پیش و من و عین زیر عی من وعی دال زبر دا من وعد آگے آیت من وعد ادغام میم را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لم رسول میم زیر می رسول می نون لام زبر نل رسول من لام خڑا زبر لا رسول من اللہ ہا زیر ہی رسول من اللہ آگے آیت رسول من اللہ صاد زیر صی را زبر را صرا طا میم دو زبر طم صراطا میم سین پیش مس صراطا مس تا زبر طا تا زبر تا صراطا مست قاف زیر قی صراطا مستقی میم دو زبر من صراطا مستقیما آگے آیت صراطا مستقیما را زبر را حا یا زیر حی رحی قاف میم دو زیر قم رحیق میم خا زبر مخ رحیق مخ تا واو پیش تو رحیق مختو میم دو زیر من رحیق مختوم آگے آیت رحیق مختوم میم نون میم زیر میم میم ثا زیر مث میم مث لام زیر لی میم مثلی ہا کھڑی زیر ہی مم مثلہ آگے آیت مم مثلہ ادغام نون میم نون نون زیر من نون زبرنا من با یا زیر بی من نبی یا دو زیر ین من نبی آگے آیت من نبی نون واو پیش نو را نون دو زبر رن نورا نون ہا زبرنا نورا دال یا زیر دی نورا نہدی آگے آیت نورا نہدی عین الف زبر عا میم زیر می عامی لام زبر لا عاملہ تا نون دو پیش تن عاملتن نون الف زبر نا عاملتن نا صاد زیر صی عاملتن ناصی با زبر با عاملتن ناصبہ تا دو پیش تن عاملتن ناصبتن آگے آیت عاملتن ناصبہ
لام زیر لی، میم نون نون زبر من، لمن نون پیش نو، لمن نو، را یا زیر ری، لمن نوری، دال پیش دو، لمن نریدو، آگے آیت لمن نرید، فا زبر فا، میم نون نون زبر من، فمن نون زبر نہ، فمن نہ، کاف زبر کا، فمن نکا، ثا زبر ثا، فمن نکث، آگے آیت فمن نکث، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، ہمزہ زیر ای، یوم ای، ذال نون دو زیر زن، یوم اذن، نون الف زبر نا، یوم اذن نا، غاد زیر ضی، یوم اذن ناظی، را زبر را، یوم اذن ناظرہ، تا دو پیش تن، یوم اذن ناظرۃ، آگے آیت یوم اذن ناظرہ۔ خیرہ الگ ہے اور یرہ الگ ہے۔ خیرہ الگ کلمہ ہے اور یرہ الگ کلمہ ہے۔ تو حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا واو میم نون میں سے یا ہے، یعنی یا واو میم نون، یہ 4 حروف اگر دوسرے کلمہ میں آئے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور ادغام مع الغنہ کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور اس کا ادغام مع الغنہ کا دوسرا نام ادغام ناقص بھی ناقص ہے۔ را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا یا میں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ میم کے نیچے 2 زر کی تنوین ہے، 2 زر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے 2 زر کی تنوین کا یا میں ادغام مع الغنہ ہوگا، ادغام مع الغنہ کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے نون ساکن کا یا میں ادغام مع الغنہ ہوگا، ادغام مع الغنہ کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اس طرح یہاں 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا واو میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے واو ہوا ہے، اس لیے 2 پیش کی تنوین کا واو میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے واو ہوا ہے، اس لیے نون ساکن کا واو میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تا کے نیچے 2 زر کی تنوین، 2 زر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے 2 زر کی تنوین کا واو میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے نون ساکن کا میم میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ لام کے اوپر 2 پیش کی تنوین، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے میم ہے،
اس لیے دو پیش کی تنوین کا میم میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ راکوں پر دو زبر کی تنوین ہے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے نون ہے، اس لیے نون میں دو زبر کی تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد نون ہے، نون کو جزم ہے، اس لیے نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد نون ہے، یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے نون ہے، اس لیے نون ساکن کا نون میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ تختی نمبر 25 رسم الخط کو پڑھیں گے، یعنی رسم الخط کہتے ہیں کسے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور ہماری ویڈیوز کو ایک دوسرے کو بھیجتے رہیں، تاکہ آپ حضرات جن لوگوں کو ویڈیو بھیجیں گے آپ کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ پہنچے، اور وہ لوگ بھی نورانی قاعدہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں اور ان کے لیے بھی سیکھنے میں آسانی ہو۔